اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی الذی ولی المؤمنین وغایۃ آمال العارفین وغیاث المستغیثین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخیر المبشرین والمنذرین سیدنا ونبینا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجمع خواص کا مجمع اور اہل علم و دانش کا مجمع ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے پیغمبر اسلام کی اس عظیم الشان حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پیغمبر اسلام شہادت امام حسین سے پہلے سید الشہداء کے اثر کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قتل، یہ شہادت، یہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی، اس کا اثر کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے، اگر ذرا ہم غور کریں تو بہت سی شہادتیں اور بہت سے قتل اس دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہیں گے، ایک نظام، ایک سلسلہ یہ چلتا رہے گا، لیکن یہ قتل سید الشہداء اور شہادت سید الشہداء میں ایک عجیب اثر ہے، ایک عجیب اثر ہے اس شہادت میں اور اس قتل میں۔ عام انسان کی بات چھوڑیے، بلکہ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ ایام کہ جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، آپ دیکھیے کس قدر ان دنوں میں ایک رونق ہوتی ہے، کس قدر ان ایام میں ایک جاذبیت ہوتی ہے، ایک اپنا پن ہوتا ہے کہ پورے سال اس ایک مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے، پورے سال اس مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور خواص کو چھوڑیے، اہل علم کو چھوڑیے، اہل معرفت کو چھوڑیے، وہ نوجوان کہ جن کو بہت زیادہ دینداری سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، بہت زیادہ اپنے واجبات اور فرائض کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے یہاں بھی اس مہینے کا ایک خصوصی انتظار ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس مہینے کا ایک خصوصی انتظار ہوتا ہے۔ آخر یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اس مہینے میں کوئی خوشی والی باتیں نہیں ہوتی، کوئی فرحت نہیں، کوئی سرور نہیں، کوئی اس طریقے سے انسان کو مست کر دینے والی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ فرش عزا ہے، مجلسیں ہیں، ماتم ہے، سوگواریاں ہیں، مصائب ہیں، یہی تو ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کے نوجوانوں کو کس قدر ان دنوں کا انتظار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ تو کہہ سکتا ہوں کہ غیر قوموں کو اپنی خوشیوں کا اتنا انتظار نہیں ہوتا حسین والوں کو جتنا ایام غم کا انتظار ہوتا ہے، حسین والوں کو جتنا ایام غم کا انتظار ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے اسی حدیث میں ایسا کیوں ہے، تو اس کیوں کا جواب خود پیغمبر اسلام نے دیا۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔
توجہ کیجئے گا، یہ حدیث کے جملے ہیں، یہ حدیث کی لفظیں ہیں کہ قتل امام حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی لا تبردو ابدا، جو قیامت تک کبھی بھی یہ حرارت جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ گرمی کم نہیں ہوگی۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ میں اپنا ایک جملہ حضرات کی نظر کر دوں۔ پیغمبر نے فرمایا لا تبردو ابدا، یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں میں غم امام حسین کی حرارت محسوس کریں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمارے دل کو دل نہیں بلکہ اس دل کو غریب حسین کا عزا خانہ بنا دیا ہے۔ اس دل کو غریب کربلا کے لیے عزا خانہ بنا دیا ہے۔ لا تبردو ابدا، یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ گرمی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے اسی حدیث میں اگر غور کریں تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا، مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی، لیکن قلوب الناس نہیں کہا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے فی قلوب المسلمین، مسلمانوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن نہیں، نہ فی قلوب الناس کہا، نہ فی قلوب المسلمین کہا، بلکہ کہا فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا، مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب عزیزان گرامی، کوئی یہ سوال نہ کرے کہ حسین کا ماتم ہم ہی کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کیا ہے اسی کے دل کو غم حسین کی حرارت بخشا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا، یہ شہادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کا اثر قرآن لانے والے نبی، معصوم نبی بیان فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ امام حسین کا غم یہ صرف آنسو بہانا نہیں، یہ صرف رونا نہیں، یہ عزاداری امر اہل بیت علیہ السلام کے لیے تقویت کا سبب ہے، احیاء دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ سید الشہداء کی عزاداری دین کو اس کے منزل کمال تک پہنچانے کا، تبلیغ دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے سید الشہداء کی عزاداری۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، بعض لوگ اس کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا وہ آغائے شرف الدین موسوی نے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی، توجہ کیجئے گا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی علیہ الرحمہ سے یہ سوال کیا گیا، یہ پوچھا گیا کہ حضور عاشورہ گزرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے زور و شور کے ساتھ آپ عاشورہ مناتے ہیں، آپ ماہ محرم مناتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ تو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا، یقیناً ہمارے لیے یہ مشعل ہدایت ہے یہ جواب، کہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ویسے ہی عاشورے کو بھلا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ایسے ہی عاشورے کو بھلا دیں۔ لہذا عاشورہ مناؤ، عاشورے کی یاد مناؤ، ایام عزا اپنے گھروں میں برپا کرو، اور جس قدر ممکن ہو سکے اس میں نصرت کرو، اس میں مدد کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ احیاء عاشورہ احیاء دین کا نام ہے، احیاء مقصد اہل بیت کا نام ہے، احیاء ہدف اہل بیت کا نام ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عاشورہ زندہ رہے گا
تو غدیر زندہ رہے گی، غدیر زندہ رہے گی تو دین اہل بیت زندہ رہے گا۔ اگر عاشورہ زندہ رہے گا تو واقع غدیر زندہ رہے گا، اور واقع غدیر زندہ رہے گا تو کہا کہ دین احمدی زندہ رہے گا، دین محمدی زندہ رہے گا، دین علوی زندہ رہے گا، دین حسنی اور دین حسینی زندہ رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ عاشورے کو اس کی اصل حالت پہ برقرار رکھا جائے اور اس کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غدیر اور ایک ہے عاشورہ۔ بھئی غدیر میں کیا ہوا؟ توجہ کیجئے گا، میں نے کیا کہا کہ عاشورے سے احیاء دین ہوتا ہے، دین کو تقویت ملتی ہے۔ اور غدیر، بھئی یہاں پہ ایک جملہ اور نظر کر دوں کہ دین مکمل ہوا غدیر میں، محفوظ ہوا عاشورے میں۔ دین مکمل ہوا غدیر میں، محفوظ ہوا عاشورے میں۔ یا اہل علم تشریف فرما ہے، دوسرا جملہ کہہ دوں کہ دین مکمل ہوا دھوپ میں، محفوظ ہوا پیاس میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ دین اہل بیت کہا کہ عاشورہ جان ہے، یہ غدیر بھی محفوظ رہے گا، اور اگر غدیر محفوظ تو ہمارا دین محفوظ، اصل جو دین کی تصویر ہے، جو دین کا نقشہ ہے، وہ بچا رہے گا۔ اور عزیزان گرامی، کمال کی بات ہے کہ اس چیز کو ہمارا دشمن بھی سمجھتا ہے کہ ان کے یہاں جو عاشورہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور جو غدیر ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کیا اہمیت اور کیا اس کا وزن ہے ان دونوں چیزوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن نے غدیر کو بھی مٹانا چاہا، عاشورے کو بھی مٹانا چاہا۔ اچھا، ان دونوں کو مٹانا کیوں چاہا؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، توجہ کیجئے گا ذرا سا، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کے ہاتھ میں پوری دنیا اکٹھا ہوئی ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ جائیے تو غیر تو چھوڑیے، ہمارے ملک میں بھی ڈیبیٹ وغیرہ میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بھائی حضرت علی تھے، ان کے داماد علی تھے، سب سے بڑے قاضی حضرت علی تھے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے حضرت علی تھے، ہر جنگوں کے فاتح علی تھے، صبح و شام نبی کے ساتھ رہنے والے علی تھے، اور غدیر میں انہی نبی نے اپنا وسیع جب بنایا ان کے جاتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہا آپ سمجھے نہیں، غدیر میں جو مولا کہا تھا تو مولا کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ میں کہوں گا بڑے صاحب ذرا غور کیجئے، آپ مولا کے معنی کو بدل سکتے ہیں، مولا کے منظر کو نہیں بدل سکتے۔ اس منظر کو نہیں بدل سکتے۔ اب یہ سوال کیا گیا کہ بھائی یہ سارے صفات، یہ سارے کمالات، یہ ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں آپ بتا رہے ہیں مولا علی کے پاس تھی، اور غدیر کا اعلان بھی ہوا، پھر بھی آپ نبی کے جاتے ہوئے آپ نے یہ غدیر کے اعلان کو بھولا کیوں دیا؟ مسلمانوں کے پاس میں کوئی جواب نہیں رہتا کہ کیا جواب دیں ایسے موقع پہ آ کے۔ سامنے والا جو ایک غیر مسلم جو سوال کر رہا ہے اس کو کیسے قانے کریں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ غدیر۔ اب عاشورہ کیا؟ کہا جب عاشورے کی بات آتی، خصوصی ان ایام میں ہمارے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ڈیبیٹ پہ آنے کے بعد غیر مسلم مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کربلا میں جو یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ایک طرف امام حسین نبی کی آنکھوں کے نور، نبی کا میوہ قلب، نبی کے نواسے، نبی کی بیٹی کے بیٹے، نبی کے کاندھوں پر سوار ہونے والے، نبی کے آغوش میں پلنے والے ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف ان کے مقابل میں کیا کوئی یہودی تھا؟ کیا کوئی عیسائی تھا؟ کیا کوئی ہندو تھا؟ تو خاموش نہیں، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نہ غدیر کے جواب میں مسلمانوں کے پاس کوئی جواب رہتا ہے،
نہ عاشورے کے جواب میں مسلمانوں کے پاس کوئی جواب رہتا ہے، نہ غدیر کے معاملے میں کچھ بول سکتے ہیں، نہ عاشورے کے معاملے میں یہ کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ لہذا غدیر کو بھی مٹانے کی کوشش کی، عاشورے کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کہ اس لیے، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر غدیر ان کو چین سے سونے نہیں دے رہا ہے تو عاشورہ سر اٹھا کے جینے نہیں دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ غدیر اور عاشورہ، کہا کہ اگر غدیر انہیں چین سے سونے نہیں دے رہا ہے، وہی واقعہ پیش آ رہا ہے جو غدیر میں پیش آیا، تو عاشورہ ان کو عزت سے اپنا چہرہ بلند نہیں کرنے دے رہا ہے کہ تم کس بات کا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی نے اپنی پوری زندگی تمہاری ہدایت کے لیے ختم کر دی، اسی نبی کی آغوش میں پلنے والے کو تم نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ مسلمان جواب نہیں دے پا رہا ہے عزیزان گرامی۔ اور دوسری بات کہ اس لیے دباؤ، یہ عاشورہ بھی مٹاؤ، یہ غدیر بھی مٹاؤ، لیکن یہ تو لطف ہے، احسان ہے غدیر کا اعلان کرانے والے کا اور عاشورہ کو بچانے والے کا کہ آج 1400 برس بعد بھی جیسے غدیر کا سورج روشن ہے ویسے ہی عاشورے کا پرچم لہرا رہا ہے۔ 1400 برس بعد بھی جیسے غدیر کا چہرہ روشن ہے ویسے ہی عاشورہ بھی روشن ہے، اور یہ مسلمان پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ غدیر میں کچھ نہیں ہوا، وہ تو ایسے ہی ایک اختلاف ہو گیا تھا، اس اختلاف کی وجہ سے نبی نے جو مولا علی کو بلا کے بھائی اعلان کر دیا تھا اور کوئی خاص واقعہ نہیں پیش آیا تھا۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں نے اس کے پہلے اس تقریر میں عرض کیا تھا کہ غدیر کو کیسے دبانے، توجہ کیجئے گا، غدیر کو کیسے دبانے کی کوشش کی اور عاشورہ کو کیسے دبانے کی کوشش کی۔ جب 18 ذی الحجہ آئی اور مسلمان اہل ایمان غدیر کو منا رہے ہیں تو ان کے والے بھی جا کے سوال کرتے ہیں کہ سب غدیر منا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں؟ کہا نہیں سمجھے، میں نے اس دن عرض کیا تھا ایک ربط ہو رہا ہے یہاں سے، سب منا رہے ہیں غدیر تو ہم غدیر کیوں نہ منائیں؟ کہا غدیر نہ منانا اس لیے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا، تیسرے خلیفہ کی شہادت ہے، غدیر نہ منانا، یہ غدیر پر پردہ ہے، یہ غدیر پر پردہ ہے کہ شہادت کے ایام ہیں، تم جا کے ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہونا، جبکہ انہی کا نظریہ ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ شہادت عہدہ ہے، شہادت درجہ ہے، جب کسی کو عہدہ اور درجہ ملے تو خوش ہونا چاہیے، عہدہ اور درجہ ملے تو خوش ہونا چاہیے۔ تو بھائی یہ والا قاعدہ عاشور پر فٹ کرتے ہیں، غدیر پہ کیوں نہیں فٹ کرتے؟ یہ والا قانون جو آپ عاشورے پہ فٹ کرتے ہیں غدیر پہ فٹ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آج ایک اتحاد کی ایک عجیب سی فضا بھی چلی ہوئی ہے، ہونا بھی چاہیے اتحاد، میں کوئی مخالف نہیں ہوں اتحاد کا۔ دیکھیں اتحاد میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہی تو ہوتا ہے کہ نماز ہماری ہوتی ہے، امام ان کا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام ہم بن جاتے ہیں، یعنی امام ان کا جماعت ہماری، کبھی کبھی امام ہمارا جماعت ان کی، یہ آپس میں ایک اتحاد کر لیا جاتا ہے، ایک معاملہ طے کر لیا جاتا ہے۔ تو بھائی جیسے نماز میں طے کیا جاتا ہے ویسے ہی یہاں بھی طے کر لیا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ شہادت پر خوشی منانا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے جو اذیت ہوئی ہے اس پہ غم منانا چاہیے۔ تو آئیے اتحاد کر لیتے ہیں، عاشورے میں آپ ہمارے ساتھ غم منائیے، غدیر میں ہم آپ کے ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
بھائی یہ 1.25 کا نکتہ تھا، آپ نے ایک نعرہ بھی نہیں لگایا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ابھی بھی نہیں لگائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا، شاید میری گفتگو میں ایک ربط ہے. ایک منزل تک میں پہنچ گیا کہ غدیر کا یہاں اس کو دباؤ. کیوں دباؤ؟ کہ اس دن شہادت ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ، توجہ کیجئے گا، اہل علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے دن خوشی نہ مناؤ، تیسرے خلیفہ کی شہادت ہوئی ہے لہذا تم جشن نہ مناؤ. اس کا مطلب زبان تو نہیں کہتی لیکن دل کہتا ہے کہ کسی کو اگر شہادت ہوئی ہو تو اس کے غم میں غم منانا چاہیے. اس کے غم میں غم منانا چاہیے. دل کہہ رہا ہے، یہ دل کہہ رہا ہے. اب عزیزان گرامی، غدیر پر یہ پردہ ہے کہ غدیر نہ مناؤ، تیسرے کی شہادت ہوئی ہے. اور جب مسلمان بضد ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں میں مولا کہا ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہیں. تو اس میں کوئی عام جو ہے اہم بات نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے، کوئی خاص بات نہیں، یہ عام سی بات ہے. مولا علی کی کیا بات ہے؟ آپ ان کو بھی مولا کہیے، ان کو بھی مولا کہیے، ان کو بھی مولا کہیے. یا یہاں پہ دوسرے لفظوں میں میں کہہ دوں کہ بڑے والے کو بھی مولا کہیے، مجھلے والے کو بھی کہیے، چھوٹے والے کو بھی کہیے، ان کو بھی کہیے، ان کو بھی کہیے. مولا کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کو جتنے ہیں انہیں آپ مولا کہہ سکتے ہیں. توجہ کیجئے گا، میں نے کہا بے شک کہہ سکتے ہیں، لیکن جنہیں مولا کہیں گے وہ آپ کہیں گے. جنہیں نبی نے مولا کہا ہے وہ بس ایک ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جنہیں نبی نے مولا کہا ہے وہ بس ایک ہیں، من کنت مولا فہذا علی المولا، کوئی دوسرا مولا نہیں. پھر تیسرا پردہ، غدیر دباؤ، اس میں کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. تیسرا پردہ کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ایسا ہی کوئی اہم پیغام تھا، ولایت کا پیغام، خلافت کا پیغام، وصایت کا پیغام، تو پھر نبی نے خانہ کعبہ کے قریب کیوں نہ کہا؟ حج کے دنوں میں کیوں نہ کہا؟ میں نے کہا اگر آپ کا یہ سوال ہے تو بہترین جواب بھی میرے پاس ہے. وہ یہ ہے ایک نقضی جواب کہ اگر نبی حج کے دوران یہ اعلان ولایت کر دیتے تو ممکن ہے کوئی کہتا کہ ہم تو صحیح کر رہے تھے، سنا ہی نہیں، ہم تو طواف کر رہے تھے، سنا ہی نہیں، ہم تو دعائیں پڑھ رہے تھے، سنا ہی نہیں، ہم تو کنکر مار رہے تھے، ہم نے سنا ہی نہیں. لہذا نبی نے ایام حج کا انتخاب نہیں کیا. غدیر میں آنے کے بعد نہ یہاں پہ طواف ہے، نہ یہاں پہ صحیح ہے، نہ یہاں پہ کنکر ہے، بس ایک منبر ہے، منبر پر پیغمبر ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پر حیدر ہے. یہاں پہ کچھ نہیں. یہاں پہ کچھ نہیں. یہاں پہ کچھ نہیں. پیغمبر، منبر، پیغمبر اور حیدر، اور ایک اعلان، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب عزیزان گرامی، یہ بھی نبی کا انتخاب، خدا جانے کیا تاریخ کا یہ پہلا منبر تھا کہ منبر ایک تھا، منبر پر آنے والے دو تھے. منبر ایک، آنے والے دو. آپ دیکھیے، آنکھوں کا کام ہوتا ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہوتا ہے سننا. توجہ کیجئے گا،
کانوں کا کام سننا، آنکھوں کا کام دیکھنا، نبی نے یہاں پہ اپنے آپ کو پیش کیا اور مولا علی کو پیش کیا تاکہ آنکھیں بھی مصروف رہیں، سماعت بھی مصروف رہے، نہ سماعت ادھر ادھر ہونے پائے اور نہ یہ نظریں ادھر ادھر ہونے پائے۔ دیکھو غدیر میں کیا ہوا۔ تو عزیزان گرامی اور بھی باتیں ہیں لیکن یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ تو غدیر کا اس کو مٹاؤ، اس کو اگر نہیں مٹایا تو ہماری بے دینی کے لیے یہ خنجر ہے غدیر، ہماری ان کے ہاں جو دینداری ہے کہ اس کے لیے خنجر ہے غدیر۔ اگر غدیر سلامت رہا تو ان تینوں کا دین سلامت نہیں رہے گا، وہ دین سلامت نہیں رہے گا۔ یا یوں کہہ دیا جائے، توجہ کیجئے گا، کہ اگر غدیر کی تلوار دھاردار رہے گی تو سقیفہ کا گلا سلامت نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ لہذا اس غدیر کی جو تلوار کی دھار ہے اس کو کند کیا جائے، اس کے کند کرنے میں ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے۔ تو یہ غدیر کو دباؤ، غدیر کو مٹاؤ۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا کہا؟ عاشورہ، عاشورے کو بھی مٹاؤ، عاشورے کو بھی ختم کرو۔ اب جب غدیر کی بات آئی تو کہا کہ غدیر مولا کا معنی کوئی خاص معنی نہیں تھا، میں نے عرض کیا۔ عاشورہ تو کہا عاشورہ اس میں دھوکہ ہو گیا امام حسین کو، اور مدینے سے کربلا کی طرف چلے آئے، اور یہاں بھی جب آئے تو کوئی واقعہ بہت بڑا پیش نہیں آیا۔ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، دونوں میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، امام حسین قتل کیے گئے اور دوسرے کو فتح ہوئی، اس نے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب یہ جو مسلمان یہ اہل تشیع گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، گریہ نہیں کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، آنسو نہیں بہانا چاہیے۔ اب اس کے بعد توجہ کیجئے گا، یہ اعتراض ہمارے اوپر کہ بھائی آپ آنسو بہاتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، روئیے نہیں، گریہ نہیں، آنسو نہیں۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ آنسو بہانا یہ بزدلی کی علامت ہے، رونا یہ کمزور دلوں والے کی علامت ہے۔ توجہ کیجئے گا، رونا بزدلی کی علامت ہے، آنسو بہانا یہ کمزور دل والوں کی نشانی ہے۔ لہذا رونا نہیں چاہیے، توجہ کیجئے گا، رونا نہیں چاہیے۔ اب میں یہاں پہ ایک جملہ آپ کی نظر کروں، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی میدان میں یا کسی غار میں رہ کے رونا، کسی میدان یا کسی غار میں رہ کے رونا یہ بزدلی ہے، لیکن کسی میدان کی تمنا میں رونا، کسی میدان کی تمنا میں رونا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ عین شجاعت ہے۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے یا ہماری جان پر کوئی بات بناتی ہے، بلکہ ہم اس لیے روتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم فافوزو معکم فوزا عظیما۔ ایک کربلا والوں، کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو جیسے آپ کامیاب ہو گئے ایسے ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارا رونا، ہمارا گریہ کرنا، ہمارا آنسو بہانا یہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں، یہ شوق شہادت کا رونا ہے، یہ شوق شہادت کا رونا ہے۔ اور کربلا میں جا کے دیکھیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ رونا بزدلی ہے، آپ کربلا میں جا کے دیکھیے، کب روئے جناب حبیب، کب روئے جناب مسلم ابن اوسجا، کب روئے جناب زہیر، کب روئے جناب اون، کب روئے جناب محمد، کب روئے جناب علی اکبر۔ ارے جناب قاسم بھی روئے، لیکن جب تک قتل ہونے کی اجازت نہیں ملی تب تک روئے، جب تک قتل ہونے کی اجازت نہیں ملی تب تک روئے۔ جب قتل ہونے کی اجازت مل گئی
تو قاسم کو چشمے فلک نے مسکراتا ہوا دیکھا ہے، آنسو بہاتے نہیں دیکھا۔ چشمے فلک نے مسکراتے ہوئے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا اور یہ جو اتہامات، یہ الزامات کہ رونا بزدلی ہے، بزدلی نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے جو اس طریقے سے گھما پھرا کے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب اہل علم ہے، یہاں نہیں بیان کیا جائے گا تو کہاں بیان کیا جائے گا؟ غزالی نے یہ لکھا کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں ان کو ذکر نہ کیا جائے، ان کو بیان نہ کیا جائے، حتیٰ کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ کربلا، ان جنگوں کو بیان نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ فَإِنَّهُ يُحِيجُ عَلَى بُغْضِ الصَّحَابَةِ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ، اگر یہ باتیں بیان کی جائیں گی تو صحابہ سے بغض میں اضافہ ہوگا، ان پہ طعن میں اضافہ ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ تاکہ اگر جنگ جمل بیان کریں گے، جنگ صفین بیان کریں گے، کربلا بیان کریں گے تو صحابہ سے بغض میں اضافہ ہوگا اور ان کے اوپر لعن طعن میں اضافہ ہوگا، لہذا یہ چیزیں بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہی تو باتیں ہوتی ہیں کہ انہی کی باتوں سے کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ آپ دیکھیے کیا کہا گیا کہ یہ جو مشاجرات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان کو بیان نہ کیا جائے، اس سے بغض صحابہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا بھائی، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ اللہ والے ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ ہیں۔ بھائی یہ کیسے رضی اللہ ہیں کہ جن کی سوانح حیات ذکر کرنے سے محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، بغض میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ یہ کیسے عادل ہیں کہ ان کی زندگی کے کارناموں کو ذکر کرنے سے محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، بغض میں اضافہ ہوتا ہے؟ اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ کہا کہ یہی جو اعلیٰ بغض صحابہ، صحابہ کے بغض پا۔ بھائی جو جنگیں ہوئی تھیں وہ ایک طرف کچھ صحابہ تھے، ایک طرف مرکزی حیثیت مولا علی کی تھی، یعنی اہل بیت کی تھی۔ توجہ کیجئے گا بھائی، آخری بات ہے، مرکزی حیثیت مولا علی کی تھی، ایک طرف کچھ صحابہ تھے۔ یہ جنگ جمل ہوئی یا جو ہے وہ جنگ صفین ہوئی، دوسری جگہ جو مشاجرات ہوئے، ایک طرف بعض اصحاب تھے بقول ان کے، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام تھے۔ لیکن یہ ہونا تو یہ چاہیے، دو فریق تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان جنگوں کو ذکر نہ کرو، ان جنگوں کے ذکر سے صحابہ اور اہل بیت سے بغض میں اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، صحابہ اور اہل بیت سے بغض میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ صحابہ اور اہل بیت سے بغض میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ بغض صحابہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے کردار اتنے گھنونے تھے کہ آج 1400 برس بعد بھی اگر ان کا ذکر کیا جائے تو بغض میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ 1400 برس بعد اگر ذکر کیا جائے تو بغض میں اضافہ ہوگا، محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، عقیدت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ بھی بس آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ ایسے ہی مجتبیٰ صاحب نے ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیا کہ اس کے بعد جو گاڑی نہ بڑھ پائے بالکل سے۔ تو بغض صحابہ میں اضافہ ہوگا جنگوں کے ذریعے، جنگ جمل یا جنگ صفین کو اگر بیان کیا جائے گا، جبکہ کمال یہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ کہتے ہیں ان کو بیان کرو گے بغض میں اضافہ ہوگا۔ ہم جنگ جمل و صفین کو بیان کرتے ہیں، آپ کی بھی نظروں میں ہوگا نہ جانے کتنے مستبصرین تھے جو انہی جنگوں کی وجہ سے اہل تشیع کا مذہب انہوں نے قبول کر لیا۔
اہل تشیع کو انہوں نے قبول کر لیا انہی جنگوں کی وجہ سے. اور یہ تو وہ دل کی بات ہے جو دلی میں ہے، ظاہر نہیں ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے. جیسے کہ اس کے پہلے پاکستان بول ٹی وی پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، وہاں پہ ایک صاحب آنے کے بعد کھل کے کہہ رہے ہیں کہ چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، یہ جتنی بھی جنگیں ہیں، اگر مولا علی تھے تو مولا علی حق پہ تھے، سامنے والا باطل پہ تھا. مولا علی حق میں تھے، سامنے والا باطل پر تھا. عزیزان گرامی، یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، حق وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے، جو سر چڑھ کے بولے. زبان تمہاری ہوگی، بیان ہمارا ہوگا، بیان ہمارا ہوگا. علی حق پہ تھے، علی حق پہ تھے، جمل میں حق پہ تھے، صفین میں حق پہ تھے، نہروان میں حق پہ تھے. تو عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو یہ کربلا کے اوپر بھی پردہ ڈالا گیا، عاشورے کو دبایا جائے. یہ کوئی اہم بات نہیں، یہ تو بس دو شہزادوں کی جنگ تھی اور بات تمام ہو گئی. دو شہزادوں کی جنگ نہیں. صاحب سوائق محرقہ نے لکھا کہ بس یہیں سے میری ربط مصائب ہے اور بات تمام ہو رہی ہے. انہوں نے لکھا کہ جب عاشورے کا دن آیا اور یہ واقعہ پیش آیا، سرزمین کربلا پر سید الشہداء شہید ہوئے، تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے. سید العلماء فرماتے ہیں کہ صاحب سوائق محرقہ نے لکھا کہ آسمان سے خون کی چھینٹیں نازل ہو رہی تھیں. عالم یہ تھا کہ اگر آسمان تلے کوئی کپڑا پھیلایا جاتا تھا تو اس کے اوپر خون کی چھینٹوں کے آثار نمودار ہوتے تھے، اور جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا پتھر کے نیچے سے تازہ خون ابل رہا تھا. سید العلماء فرماتے ہیں یہ بات اتنی ناقابل تردید تھی، چھپانے کے قابل یہ بات نہیں تھی کہ صاحب سوائق محرقہ جیسے کو نقل کرنا پڑا کہ کربلا کا جو واقعہ پیش ہے وہ آیا تو کالی آندھی چلی، آسمان سے خون، اور جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے بھی خون نمودار ہوتا تھا. زمانے والوں سمجھو یہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا، یہ کتنا اہم واقعہ تھا کہ اللہ کی وہ مخلوقات کے جن میں ظاہراً حیات نہیں پائی جاتی، انہوں نے بھی اس غم کو منایا، ان کے اوپر بھی غم کا اثر ہوا. اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے وہ قلب کائنات ہوتا ہے، امام قلب کائنات ہوتا ہے. انسان کے جب دل کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی دکھ پڑتا ہے، تو جسم کے تمام اعضاء و جوارح متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا پتھر نے بھی آنسو بہائے، لہٰذا آسمان نے بھی آنسو بہائے، لہٰذا سورج کو بھی کہنے لگا. عزیزان گرامی، یہ غم ایسا مؤثر غم ہے، تاثر پیدا کر دینے والا غم ہے کہ 1400 برس گزر گئے. ہر سال جب محرم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ محرم پہلی بار آ رہا ہے. یہ غم، وہی مصائب پڑھے جاتے ہیں، وہی مصیبتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کی رونق ہی اللہ کی دی ہوئی رونق ہے، عجیب رونق ہے. ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے بوڑھے ہوں، ہمارے بچے ہوں، خواتین ہیں، سب کے سب اس غم سے متاثر ہوتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا کہ آج 1400 برس بعد جب اس غم کا اثر ہمارے دلوں پر ایسا ہے تو اس نانا کے دل پہ کیا گزری ہوئی ہوگی، اس علی جیسے بابا کے دل پہ کیا گزری ہوئی ہوگی، ارے اس فاطمہ جیسی ماں کے دل پہ کیا گزری ہوئی ہوگی کہ جو فاطمہ جب آخری وقت آیا بلکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، کفن پہنے ہوئے ہیں سیدہ، لیکن جب یہی مظلوم کربلا جا کے کہتے ہیں اے اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی یہ حسین نہ آئے گا، اللہ اکبر، بندے کفن ٹوٹ گیا، جسم اور روح سے مفارقت کے بعد بھی بندے کفن ٹوٹ گیا. اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوئی ہوگی، اللہ اکبر. ہاں عزادارو، عالم ارواح میں بھی یہ روحیں اس غم کو محسوس کر رہی ہیں. اس غم کا کی جو اذیت، اس غم سے جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ عالم ارواح میں بھی ماں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے.
आलम अरवाह में बाबा को भी तकलीफ हो रही है, आलम अरवाह में नाना को भी तकलीफ हो रही है। बाज़ादारों, एक चूंकि मजलिस अज़ा में हम बैठे हुए हैं, सईदुल शुहदा का गम मनाने के लिए बैठे हुए हैं। आगाए अब्दुल हमीद मुहाजिर इराक के खतीब, आप जानते हैं, वो बयान करते हैं कि कूफे में कुवैत में एक जगह पर मजलिस अज़ा हो रही थी, ख़वातीन की मजलिस वहां पर बर्पा थी, तमाम मोमिनाएं थीं, तमाम कनीज़ाने जनाबे सैयदा थीं। उसमें से एक मोमिना जो करबला वालों की मुसीबत बयान कर रही थी, नौहा पढ़ रही थी, और जितनी भी मोमिनाएं हैं, जितनी भी अज़ादार इमाम हुसैन बीबियां हैं, ये सब के सब अपने सीने पर मातम कर रही हैं। अज़ादारों, जो हमारे यहाँ तरीका है सीने पर मातम करना, तमाम बीबियां सीने पर मातम कर रही हैं। एक मोमिना कहती है, मैंने देखा, क्या देखा कि एक मुअज़्ज़मा है, सर तापा, जो रेदा में ढकी हुई है, रेदा ओढ़े हुए है, लेकिन वो बीबी अपने सीने पर मातम नहीं कर रही है, बल्कि अपने सर पर मातम कर रही है। और इतनी तेज तेज वो बीबी मातम कर रही है कि मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं करीब गई और जाने के बाद मैंने उस बीबी का हाथ पकड़ा। ए बीबी, लेमा कल तो मीनी अला रासे के, ए बीबी, आप अपने सर पर मातम क्यों कर रही हैं? ए बीबी, सीने पर मातम कीजिए। ए बीबी, अपने सीने पर मातम कीजिए। वो मोमिना कहती है कि एक मर्तबा उस नकाब पोश बीबी ने कहा, ए मुअज़्ज़मा, इन्नी ला अस्तती अल्लत अला सदरी लिअन्ना ज़लाई मकसूरा। ए मोमिना, अरे मैं अपने सीने पर मातम नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरा पहलू शिकस्ता है। अल्लाह अकबर। हाँ ज़ादारो, ये जनाबे वो मोमिना कहती है कि जब मजलिस तमाम हो गई, अज़ादारो, मजलिसों में आपने महसूस किया होगा कि हम में से भी अगर कोई बुलंद आवाज से गिरिया करता है तो उसकी तरफ दिल खींचता रहता है कि अल्लाह रे, ये इंसान और मोहब्बत इमाम हुसैन। वो मोमिना कहती है, ये नकाब पोश बीबी ऐसे चीख चीख के रो रही थी, इतनी तेज तेज सर पे मातम कर रही थी। जब ये मजलिस तमाम हो गई तो मैं तलाश करने लगी कि अल्लाह रे, वो बीबी कहाँ गई, लाओ जरा सा उसे पानी पिला दे, लेकिन वो बीबी नजर नहीं आई। अब वो मुअज़्ज़मा कहती है, मैं समझ गई, अरे आने वाली बीबी कोई और नहीं, प्यासे हुसैन की माँ। आने वाली बीबी कोई और बीबी नहीं, गरीबे करबला की माँ जनाबे फातिमा ज़हरा रही होंगी। हाँ अज़ादारो, बचंद जुमले और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारो, ये मादर इमाम हुसैन है। अजीजो, आज की तारीख में जो मसाइब पढ़े जाते हैं वो जनाबे ज़ैनब के दोनों नौनिहाल जनाबे औनो मोहम्मद के मसाइब। अरे औनो मोहम्मद से कम कुर्बानी उनकी माँ जनाबे ज़ैनब ने नहीं दी है। हाँ अज़ादारो, आप महसूस करेंगे बहुत से ऐसे होंगे कि जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत कर गई होंगी। खुदावंदे करीम इस मजलिस अज़ा के सदक़े उनकी माओं की मग़फ़िरत फरमाए, जनाबे सैयदा की शफ़ाअत नसीब फरमाए। ऐसे भी होंगे कि माएँ रुखसत हो गई होंगी लेकिन बहनें होंगी। अज़ादारो, माँ के रुखसत के बाद ये बहनें माँ के कायम मकाम होती हैं। माँ के जाने के बाद ये बहनें माँ का किरदार निभाती हैं। अज़ादारो, फातिमा ज़हरा तो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन अपनी शक्ल में सानिया ज़हरा जनाबे ज़ैनब को छोड़ के गई थी। अज़ादारो, ये जनाबे ज़ैनब हैं जो कई किरदार निभा रही हैं। कभी शरीके हुसैन होने का किरदार, कभी इमाम हुसैन की बहन का किरदार, और कभी
امام حسین کی ماں کا کردار یہ جناب زینب کبریٰ نبھا رہی ہیں۔ عزادارو، یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا اور جناب زینب امام حسین کے پاس آئیں، اے بھیا آپ اکیلے چلے جائیں گے؟ اے بھیا اگر آپ چلے گئے یہ زینب زندہ نہیں رہے گی، اے بھیا اپنی بہن کو ساتھ لے جائیے۔ جناب عبداللہ نے جناب امام حسین نے کہا، اے بہن زینب آپ کے والی و وارث آپ کے شوہر عبداللہ ہیں، جا کے عبداللہ سے اجازت لیجئے۔ عزیز و تاریخ نے بتایا کہ جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی رہیں۔ جب جناب عبداللہ متوجہ ہوئے، کیا دیکھا کہ علی کی بیٹی رو رہی ہے، کیا دیکھا کہ ثانیہ زہرا گریہ کر رہی ہیں۔ عبداللہ نے کہا، اے بی بی زینب، اے ثانیہ زہرا، یہ رونے کا کیا مطلب ہے، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ جناب زینب نے کہا، اے عبداللہ آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عبداللہ آپ کو معلوم ہے میرا بھیا جا رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں بی بی ہمیں معلوم ہے۔ کہا اے عبداللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس عمر کو پہنچ گئی، میں نے کبھی اپنے بھائی کے بغیر زندگی نہیں گزاری، عبداللہ اجازت دے دیجئے۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے مدینے میں رہیں چاہے اپنے بھیا کے ساتھ سفر پہ چلی جائیں۔ ہاں عزادارو، یہ جناب زینب اب یہاں سے جو نکلی ہیں تو بہن بھی ہیں، شریک مقصد امام حسین بھی ہیں جناب زینب، اور کہیں کہیں امام حسین کی ناصرہ اور مددگار بن کے بھی جناب زینب ابھری ہیں۔ عزادارو، یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا اور شب عاشور آ گئی، اللہ اکبر، یہ کائنات کی مائیں اور کربلا کی ماؤں میں بڑا فرق ہے۔ اگر کائنات کی مائیں اپنے بچوں کے اوپر کوئی خطرہ محسوس کرتی ہیں تو زندگی کی دعائیں دیتی ہیں، لیکن کربلا کی ماں اللہ اکبر معلوم ہے کہ کل یہ بچے قتل کر دیے جائیں گے، کل یہ بچے مارے جائیں گے۔ ہر ایک ماں یہ دعا نہیں کرتی اے پروردگار میرے بچے کو بچا لینا، ہر ماں یہ دعا کرتی ہے اے میرے معبود میرے بچے ثابت قدم رہیں تاکہ تیری بارگاہ میں جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، ہر ایک ماں اپنے بچے کو ثابت قدمی کا درس دے رہی ہے۔ جناب زینب بھی اپنے دونوں بچے آن و محمد کو یہی درس دے رہی ہیں۔ عزادارو، ہوتے ہوتے جب صبح عاشور آئی، جناب مسلم کے بچے اور خصوصی طور پہ جناب عبداللہ ابن جناب مسلم شہید کیے گئے، جناب عباس کے تینوں بھائی شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں میں سے ایک ایک کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب ہیں، دونوں اپنے بچوں کو آن و محمد کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بھیا حسین آپ کو معلوم ہے نا اس زینب نے ابھی تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اے بھیا زینب نے کچھ طلب نہیں کیا ہے، لیکن اے بھیا آج زینب آپ سے کچھ مانگ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب بتاؤ یہ حسین تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ کہا اے بھیا ان دونوں بچوں کو اپنے اوپر فدا ہونے کی اجازت دے دیجئے، ان دونوں بچوں کو اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، عزادارو، سید الشہداء امام حسین تڑپ گئے۔ ارے چاہنے والی بہن اس کی آنکھوں کے دونوں نور کیسے مرنے کی اجازت دے دیں؟ لیکن عزادارو مصلحت امام تھی، بچوں کو اجازت دے دی گئی، بچوں کو سوار کیا گیا، ماں سے بچے رخصت ہو گئے اور ایک مرتبہ میدان کی جانب جانے لگے۔ عجب نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ قلب جناب زینب نے کہا ہوگا اے میرے بچوں میدان میں جا رہے ہو لیکن فرات کی طرف نہ جانا،
اے بچوں فرات کی طرف نہ جانا، ارے سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دونوں بچے میدان جنگ میں گئے، ارے جعفر کے پوتے حیدر کرار کے نواسے جنگ کرنا شروع کیا، کافرین کو واصل جہنم کیا، لیکن چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، حملہ ہوا، اونا محمد زمین پہ آئے، آواز دی، اے میرے آقا مدد کو آئیے، ارے سید الشہداء۔ بعض روایت میں حضرت ابو الفضل العباس دوڑتے ہوئے بچوں کی مدد کو گئے، لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ زینب و عبداللہ کی نشانی اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ انا للہ و انا الیہ